انسان جب بھی آسمانوں کی طرف دیکھتا تو یہی سوچتا تھا کہ وہ کب ان ستاروں اور ان بادلوں کو عبور کرے گا۔ اسی چکر میں کچھ سائنسدانوں نے کچھ ایلیمنٹس کو ایجاد کر دیا اور کچھ نے تو قوانین بنا دیے تاکہ بعد میں آنے والے انسانوں سے کوئی غلطی نہ ہو پائے۔ لیکن جب انسان خود ہی اپنی غلطی کا ذمہ دار ہو تو کوئی کیا کر سکتا ہے۔ ایسا ہی کچھ ستمبر 1999 کو ناسا کے ساتھ ہوا جب اس نے ایک مارس کلائمیٹ آربیٹر کو مارس پر ڈیپ اسپیس پرپز کے لیے کمیونیکیشن ریلے کے طور پر کام کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس وقت جب اسپیس کی دوڑ میں چند ہی ممالک دوڑ رہے تھے، ناسا نے چاند پر قدم رکھنے کے بعد مارس پر جانے کا فیصلہ کیا۔ تو فیکٹ جینیس کے معزز ناظرین، ہم آپ کو اپنی نئی سیریز ایکسپلورنگ اسپیس کی ویڈیو کے پارٹ 1 میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس مشن میں ہونے والے نقصان کو جاننے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ مشن مارس کس نے بنایا اور اس میں بنانے کی لاگت کتنی آئی تھی، اور اس مشن میں ایسی کون سی غلطیاں ہوئی تھی جس وجہ سے یہ پورا مشن فیل ہو گیا اور ناسا کو اتنے بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور اس کے بنیادی مقاصد کیا تھے۔ (1992) میں مستقبل کے ISS سے وابستہ بڑھتے ہوئے اخراجات کو دیکھتے ہوئے ناسا نے کم مہنگی اور چھوٹی تحقیقات کی تلاش شروع کر دی۔ 1994 میں ایک اہم اور رہنمائی اصول بنایا گیا جس کے تحت چھوٹے اسپیس کرافٹ کا انتہائی وزن 1000 کلو گرام یعنی کہ 2200 پاؤنڈ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ 1995 میں ایک نیا مارس سروے پروگرام محدود مقاصد، کم لاگت اور ترتیب کردہ مشینوں کے ایک سیٹ کے ساتھ شروع کیا گیا تھا۔ نئے پروگرام میں پہلا مشن مریخ کا گلوبل سروے اور مریخ کے مطابق بنائے گئے آلات کا استعمال کرتے ہوئے جیولوجک ڈیٹا فراہم کرنے کے لیے شروع کیا گیا تھا۔ مریخ کے سروے کے بعد کلائمیٹ آربیٹر نے مریخ کی آب و ہوا اور موسم کا مطالعہ کرنے کے لیے اپنے ساتھ 2 آلات کیری کرنے تھے، جس میں سے ایک اصل میں مریخ کا مشاہدہ کرنے کے لیے تھا۔ اس مشن کے کچھ سائنسی مقاصد تھے، جن میں پہلا مریخ پر پانی کی تقسیم کا تعین کرنا تھا، دوسرے نمبر پر روزانہ موسم اور ماحولیاتی حالات کی نگرانی کرنا تھی، تیسرے نمبر پر ہوا اور دیگر ماحولیاتی اثرات کی وجہ سے مریخ کی سطح پر تبدیلیاں ریکارڈ کرنا تھی۔ اس مشن کے چوتھے مقاصد میں ماحول کے درجہ حرارت کی مکمل پروفائل بنانا تھی، اور پانچویں مقاصد میں مریخ کے ماضی میں ہونے والی موسمی تبدیلیوں کے ثبوت تلاش کرنا تھے۔ ان 5 مقاصد کے اوپر یہ پورا کا پورا مشن بنایا گیا تھا۔ مارس کلائمیٹ آربیٹر کی بس کی لمبائی 2.1 میٹر یعنی کہ 6 فٹ اور 11 انچ تھی، اور اس کی چوڑائی 1.6 میٹر یعنی کہ 5 فٹ 13 انچ اور گہرائی 2 میٹر یعنی کہ 6 فٹ 7 انچ تھی، جس میں سائنسی آلات، بیٹریز اور مین انجن کے ساتھ اسپیس کرافٹ کا وزن 638 کلو گرام یعنی کہ 1407 پاؤنڈ ہو جاتا تھا۔ اسپیس کرافٹ 3 ایکسس پر اسٹیبلائز تھا اور اس میں 8 ہائیڈروجین مونو پروپیلنٹ ٹرانزسٹر شامل تھے۔ اسپیس کرافٹ کی سمت کا تعین کرنے کے لیے ایک سٹار ٹریکر، 2 سن سینسرز اور مارس آربٹ میں شامل ہونے کے لیے LEROS 1B مین راکٹ انجن بھی شامل تھا۔ اسپیس کرافٹ پر ایکس بینڈ پر ڈیپ اسپیس نیٹ ورک کے ساتھ ڈیٹا منتقل کرنے کے لیے 1.3 میٹر یعنی کہ 4 فٹ 3 انچ اور مواصلات کے 2 وے UHF ریڈیو فریکوینسی سسٹم بھی شامل تھا۔
इन सब सिस्टम्स को चलाने के लिए 3 सोलर पैनल से बनी एक प्लेट भी शामिल थी जो औसतन 500 वाट करंट फ्राहम करती थी, जिसकी लंबाई 5.5 मीटर यानी कि 18 फीट 1 इंच थी, और इन सब की पावर को स्टोर करने के लिए 12 सेल पर मुश्तमिल निकल हाइड्रोजन बैटरियां भी शामिल थी। स्पेसक्राफ्ट में प्रीवियस इम्प्लीमेंटेशन को आसान बनाने की कोशिश में मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर ने IBM RAD6000 प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हुए एक कंप्यूटर भी मुतारफ करवाया जो कि 5, 10 और 20 मेगाहर्ट्ज के ऑपरेशन के काबिल था। डेटा स्टोरेज करने के लिए 128 MB रैम और 18 MB फ्लैश मेमोरी, जिसमें सिर्फ इंतहाई अहम डेटा रखा जाना था। मार्स क्लाइमेट को लॉन्च करने के लिए डेल्टा 2 7425 व्हीकल का इस्तेमाल किया गया था। फ्लोरिडा स्पेस फोर्स स्टेशन पर स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 17A से स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन 11 दिसंबर 1998 को मार्स क्लाइमेट शाम 6:45 पर लॉन्च किया। मुकम्मल बर्न होने का सिलसिला तकरीबन 45 मिनट तक जारी रहा था। तहकीकात को तकरीबन 9.5 माह लगे थे और इसकी स्पीड 669 मिलियन किलोमीटर रही। लॉन्च के वक्त मार्स क्लाइमेट का वजन तमाम सामान के साथ 638 किलोग्राम था। नासा के मुताबिक इस मिशन की लागत 327.6 मिलियन डॉलर थी, जिसमें 193.1 मिलियन डॉलर स्पेसक्राफ्ट की डेवलपमेंट के लिए और 42.8 मिलियन डॉलर मिशन ऑपरेशंस के लिए मुख्तस किए गए थे। इसमें नासा के मुताबिक टोटल लॉस तकरीबन 327.6 मिलियन डॉलर था। ये आज तक का सबसे बड़ा लॉस था जो नासा और इसके कुछ साइंसदान आज तक नहीं भूल सके। तो फैक्ट जीनियस के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये था वो लॉस जो नासा की हिस्ट्री में सबसे बड़ा लॉस माना जाता है। हमें यकीन है कि पहली वीडियोस की तरह आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।